أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. یہودیوں کی تورات کے اندر جو ان سے وعدے لیے گئے تھے، خلاف ورزیوں کا ذکر ہو رہا ہے. مثلا ایک وعدہ ان سے یہ لیا گیا تھا، لا تسفکون دماءکم، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، قتل و قتال نہیں کرنا. دوسرا ان سے وعدہ لیا گیا تھا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، آپس میں ایک دوسرے کو، خاص طور پر کمزوروں کو جلا وطن نہیں کرنا، قبیلہ بدر نہیں کرنا، بستی سے نہیں نکالنا. اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ کا حکم سمجھتے اور ان دونوں وعدوں کی تکمیل کرتے، لیکن جس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے باقی وعدوں کا پاس نہیں کیا، ایسے ہی ان دو حکموں کی بھی خلاف ورزی اور اپنی من مانی کرتے رہے. معاملہ یوں ہے کہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. ایسے ہی مشرکین مکہ کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. بنو قریظہ کی اوس کے ساتھ بنتی تھی اور بنو نذیر کی خزرج کے ساتھ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے تھے کہ لڑائی بھی اکٹھی کریں گے، صلح بھی اکٹھی کریں گے، دونوں کے دوست اور دشمن ایک ہوں گے. جب لڑائی کی نوبت آ جاتی اور اس میں ان کے کچھ لوگ دوسری طرف قید ہو کر چلے جاتے تو اب یہ پیسے آپس میں اکٹھے کر کے ان لوگوں کو چھڑاتے تھے، یا ان کی طرف کوئی قید ہوتا تو دوسروں سے فدیہ لے کر، پیسے لے کر ان کا بندہ چھوڑتے تھے، اور اس عمل کو کہتے تھے کہ یہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. مطلب جہاں پر کوئی پیسوں کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، اس میں کچھ نفع نظر آ رہا ہے کہ دوسروں کے قیدی ہم چھوڑیں گے تو بدلے میں پیسے لیں گے، اس چیز کو اللہ کا حکم بنا لیا کہ اللہ کا حکم بھی تو یہ ہے کہ جب دشمن کا کوئی آدمی قید ہو کر آ جائے تو فدیہ لے کر، بدلہ لے کر اسے چھوڑ دیا جائے. مطلب یہاں مال نظر آیا تو اپنی اس مال کی ہوس اور خواہش کو اللہ کے حکم کا نام دے دیا، اور جو اللہ کا صاف حکم ہے کہ قتل و قتال نہیں کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کو قبیلہ بدر نہیں کرنا، وہاں اللہ کے وعدوں کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں. آپ آسانی سے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں
میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ یہ ایک مزاج ہے کہ جو چیز اپنی طبیعت میں لگتی ہے اور اپنے فائدے کی ہے اس چیز کو تو دین بنا دیا اور کہا کہ شریعت میں ایسے ہے اور یہ نیکی کا کام ہے اور یہ یوں ہے اور یوں ہے، 100 باتیں کر کے اسے دین اور نیکی بنا کر اپنا لیا، اور جو چیز اپنی طبیعت کے موافق نہیں یا اس میں تکلیف ہے تو اس چیز کو چھوڑ دیا، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ مزاج یہودیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ صحیح مزاج نہیں، یہ صحیح روش نہیں۔ بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر عمل کرے۔ یہ میرے مالک کا حکم ہے، چاہے میری طبیعت اس وقت اس حکم پر عمل کی ہے یا نہیں، اور اس حکم پر عمل میں چاہے میرا نفع ہے یا نقصان ہے، لیکن چونکہ میں بندہ ہوں اور بندگی یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے، اللہ کی مرضی پر چلا جائے۔ یہ بندگی نہیں کہ جو چیز اپنے مطلب کی ہو اسے اللہ کا حکم قرار دے دیا جائے، گویا یہ اللہ کی مرضی پر نہیں چل رہا، خود دین کو اپنی مرضی پر چلا رہا ہے۔ ایسا صحیح نہیں، بندگی اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ فرمایا یہ یہود انہوں نے فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا، مطلب انہوں نے دنیا کی چاہت مال کے لیے ایسا کیا، اسے اللہ کا حکم قرار دیا، اور جہاں دل کیا قتل و قتال بھی کیا اور جلا وطن بھی کیا، ہمارے وعدوں کی خلاف ورزی بھی کی، گویا ان کی نظر میں دنیا ہے بس۔ یہ ایسا ہی ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے ہاتھوں سے آخرت بیچ دے، برباد کر دے، گنوا دے اور دنیا خرید لے۔ آج جب ہم اپنی دکان کی مصروفیت یا کسی دوسری لالچ میں جب نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گویا کہ ہم یوں سمجھیں کہ نماز دے رہے ہیں اور 20 روپے لے رہے ہیں، تو کیا کھویا اور کیا پایا؟ انہوں نے بھی اللہ کا حکم جب جی چاہا اپنی مرضی کا وہ عمل کیا اور جب جی چاہا چھوڑ دیا، مطلب دنیا اتنی پسند ہے اس کے مقابلے میں آخرت کو بیچ رہے۔ قیامت کے دن کوئی ان سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اللہ بندوں کے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کسی عمل سے اللہ غافل بے پرواہ نہیں۔ آج یہ ایک دوسروں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، یہ فلاں مشرکوں سے مل گئے، دوسرا قبیلہ فلاں مشرکوں سے مل گیا، فرمایا گیا قیامت کے دن انہیں ہمارے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بچانا تو دور کی بات ہے، کوئی آ کر ان کے عذاب میں کمی کروا لے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، مطلب جو ہوگا ہمارے حکم سے ہوگا، تو پھر چاہیے کہ ہمیں راضی کرنے کی فکر کریں، ایک دوسرے کو راضی کرنے کی، ایک دوسرے قبیلوں کے ساتھ معاہدوں کی، اور جب جی چاہ ہماری مان لی، جب جی چاہ انکار کر لیا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں راضی کریں، جب سارا کچھ ہم ہی نے کرنا ہے تو پھر ہمیں راضی کریں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔